اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم دو ایسے بتوں کا تذکرہ کریں گے جن کی عرب کے لوگ سب سے زیادہ پوجا کرتے تھے۔ تاریخ انسانی کی ایک ایسی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت کہ جس کے حسن و جمال کے چرچے پورے عرب کے اندر مشہور تھے، اور جو بے انتہا کرشمات کی حامل تھی، اور ایک ایسا شخص کہ جس کے اخلاق و کردار اور حسن و سیرت کے چرچے پورے عرب کے اندر مشہور تھے، اور جس کے ہم پلہ نکاح کے لیے کوئی بھی عورت موزوں نہیں سمجھی جاتی تھی، اور جو آنے والے حاجیوں کا خدمت گزار بھی تھا۔ قرآن کی سورہ نجم میں ان کا ذکر آیا ہے۔ پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ حسین و جمیل لڑکی اور با کردار لڑکا جس کا ذکر قرآن کریم میں لات اور عزیٰ کے نام سے آیا ہے، یہ دونوں کون تھے، اور اہل عرب ان کی قسمیں کیوں کھایا کرتے تھے، اور عرب کے لوگوں نے ان کی پوجا کب اور کیوں شروع کی۔ پیارے دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، عرب کے لوگ بتوں کی پرستش میں ڈوبے ہوئے تھے، اور مشرکین مکہ کے دو بڑے بت تھے، ایک کا نام لات اور دوسرے کا نام عزیٰ تھا۔ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ لات خوشحالی، زرخیزی اور خوبصورتی دیتا ہے، جسے کفار خدا کی بیٹی بھی کہہ دیتے، اور عزیٰ سیاہ و سفید کا مالک ہے۔ دن رات کو بدلنا اور موسمی تبدیلیوں کا کام بھی عزیٰ کے سپرد ہے، اور بات بات پر لوگ لات اور عزیٰ کی قسمیں کھایا کرتے تھے، کیونکہ ان لوگوں کے درمیان لات اور عزیٰ کی پاکیزگی اور اخلاق و کردار بہت زیادہ مشہور تھا۔ پیارے دوستو، عمرہ لات اور عزیٰ کا نام لے کر خوب پیسے بناتے تھے۔ ناظرین محترم، عرب کے اندر ایک مشہور اور نیک سیرت آدمی تھا جس کا نام لات تھا۔ جب مکہ میں لوگ زیارات کے لیے آتے تو یہ ان مہمانوں کی خاطر مدارت کرنے کے لیے ان کو ستو پلایا کرتا تھا۔ یہ بہت ہی رحم دل انسان تھا اور ہر کسی کی مدد کرتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4859 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل ہے کہ لات ایسا شخص تھا جو حاجیوں کے لیے ستو گھولتا تھا۔ پیارے دوستو، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اسی زمانے میں عزیٰ نامی ایک نیک اور شریف لڑکی تھی۔ اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ اللہ کی بیٹی ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ طائف کے لوگوں کو ایک ویران مکان سے ملی تھی اور اس کے والدین کا کسی کو بھی علم نہ تھا۔ ناظرین محترم، جب وہ جوان ہوئی تو انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، لہٰذا جو کوئی مرد بھی اس کو بری نظر سے دیکھتا تو وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جایا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، جب ان دونوں کے چرچے پورے عرب کے اندر مشہور ہوئے تو مکہ اور طائف کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ ان کی شادی کروا دی جائے۔ ناظرین محترم، پھر باہمی مشاورت کے بعد ایسا ہی طے پایا۔ چنانچہ اس فیصلے کے بعد لات اور عزیٰ کی شادی کرا دی گئی، جس کے بعد وہ اپنی شادی کی پہلی رات کے لیے کمرے میں گئے، لیکن اس کے بعد لوگوں کو آج تک کبھی بھی نہ مل سکے۔ لات کے چاہنے والے یہ کہتے رہے کہ لات اور عزیٰ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ہیں، جبکہ عزیٰ کے چاہنے والے یہ کہتے رہے کہ چونکہ کبھی کسی مرد نے اس کو ہاتھ نہ لگایا تھا، اس لیے اس کی پاکیزگی کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، پھر اس کے بعد سردار عمر بن لئی نے لوگوں کے رویوں کو دیکھتے ہوئے ان دونوں کے بڑے بڑے بت بنا دیے۔ اب جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا تو لوگ ان کے سامنے منتیں ماننے لگے، اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ لوگ ان کے سامنے اپنی قربانیاں پیش کر کے ان کی پوجا پاٹ کرنے لگے۔ پیارے دوستو، جبکہ ابن اصحاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ لات پر طائف میں آباد قبیلہ بنو زبیر رہتا تھا، اور اس سے ہونے والی آمدنی بھی انہی میں بٹتی تھی، اور عمر بن لئی نے بنی کنانہ اور قریش سے کہہ دیا تھا کہ تمہارا رب سردی کے موسم میں طائف میں لات کے پاس اور موسم گرم میں عزیٰ کے پاس رہتا ہے، اس لیے لوگ ان دونوں کی تعظیم کیا کرتے تھے، اور ہر ایک کے لیے ایک حجرہ بنا دیا گیا تھا، اور جس طرح کعبہ کو قربانی کا جانور بھیجتے تھے، اسی طرح ان دو بتوں کو بھی قربانی کے جانور بھیجے جاتے تھے، جن کو وہاں پر لے جا کر بھینٹ چڑھا دیا جاتا تھا، اور لات کو خدا کا بیٹا اور عزیٰ کو خدا کی بیٹی کہا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بتوں کو ختم کروا دیا، جبکہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ لات کے بت کو توڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جس نے لات کا بت توڑ کر وہاں پر مسجد طائف بنا دی، اور اسی طرح عزیٰ کے خاتمے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اس واقعے کو علامہ آلوسی نے اپنی کتاب تفسیر روح المعانی میں اس طرح لکھا ہے کہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطن نخلہ کی جانب بھیجا کہ وہ وہاں پر جائیں اور عزا نامی بت کو توڑ کر آئیں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہوئے اور چلتے چلتے جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر آپ نے ایک درخت اور حجرہ پایا۔ چنانچہ انہوں نے اس درخت کو کاٹ دیا اور اس حجرے کو توڑ پھوڑ دیا اور اسی کو عزا سمجھا۔ چنانچہ آپ یہ تمام کام کر کے جب واپس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے دریافت فرمایا تو آپ نے ساری تفصیل بیان کی، جس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دوبارہ جاؤ، عزا کا بت اسی طرح اپنی جگہ پر قائم ہے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ عزا کے بت کو توڑنے کے لیے تشریف لے گئے اور پوری طرح ہوشیار رہے۔ ناظرین محترم، جب مجاوروں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو پہاڑوں پر پھیل گئے اور شور مچانے لگے کہ یکایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک سیاہ فام اور کالی کلوٹی عورت ظاہر ہوئی، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ برہنہ بدن تھی۔ چنانچہ اس نے جیسے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اپنے منہ اور سر پر خاک اڑانے لگی۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جانب تلوار لے کر بڑھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پھر جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے اور آ کر اس سارے معاملے کی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عورت ذات تھی جو کہ ایک بت کے اندر داخل ہو کر اپنی پوجا کروایا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، اس طرح سے مشرکین عرب کی سرزمین سے لات اور عزا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا اور مکہ کی پاک سرزمین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بتوں جیسی نجاست سے پاک کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس دور کے اندر بھی بتوں کی پوجا کرنے والے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ کمنٹ میں آمین لکھ کر چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔